آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، جس میں 286 آیت ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ زیادہ تر حصہ اس کا مدینہ میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کو سورۃ البقرہ مدنیہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کے مطابق کچھ آیات اس کی آخری دور میں مکہ کے اندر بھی نازل ہوئیں، کچھ آخری آیات، لیکن زیادہ تر چونکہ حصہ مدینہ میں نازل ہوا اس وجہ سے اس کو مدنیہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گائے، اور اس میں چونکہ خاص گائے کا واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے موجود ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے 1000 احکام بیان فرمائے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے اس کو احکام کہا جاتا ہے، اور 1000 چیزوں سے اللہ رب العزت نے اس میں منع فرمایا ہے، اور 1000 اس میں خبریں بیان فرمائی ہیں تفسیر ابن کثیر کے مطابق، مختلف لوگوں کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ایک خاص فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمائی، جامع ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نماز نہ پڑھی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ جیسے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر ایسے ہے کالبیت الخارب، جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے۔ اجڑے ہوئے گھر کے اندر اس کے مکین نہیں ہوتے، اس میں کوئی آباد نہیں ہوتا،
اور قبرستان میں بھی چونکہ زندہ لوگ نہیں بستے، اس وجہ سے وہاں پر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اس گھر میں شیاطین نہیں آتے۔ اس حدیث کے تناظر میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ عموماً آج کل لوگوں کے یہاں اسیب وغیرہ کی بہت زیادہ شکایت پائی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ توہم پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے، حقیقت سے تعلق کچھ کم ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں میں بھی کسی جگہ پہ کوئی حقیقت ہو بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنوں کو بطور مخلوق کے پیدا فرمایا ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پلس یہ کہ انسانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین کی حرکتیں کرتے ہیں، اور جنوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیاطین جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، جیسے حسد کے بارے میں بھی مختلف احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور حسد جو ہے وہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے نظر بد جو ہے وہ بھی دوسرے کو لگ جاتی ہے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بعض مرتبہ اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر توہم پرستی ہوتی ہے۔ اگر سورۃ البقرہ کا گھر کے اندر مستقل اس کی تلاوت کی جائے ڈیلی، مطلب جیسے ہم روٹین کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایک رکوع سورۃ البقرہ کا اس حدیث کے مطابق پڑھ لیا جائے، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی شکایت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں یہ سب ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے سورۃ البقرہ کو گھر کے اندر ضرور تلاوت کیا جانا چاہیے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، جو آپ کے سامنے میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ اس کے بعد شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ سے لیٹر بائی لیٹر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم الف لام میم، 3 حروف کو ہم نے الگ الگ سے پڑھا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا معنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ اصل میں قرآن پاک کا آپ اس کو معجزہ سمجھ لیجئے، چیلنج سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ایک ابتدائی بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں، آگے جا کر ہم انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جس طرح کے حالات تھے اسی طرح کا معجزہ اللہ رب العزت نے اس نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حالات کے مطابق جس چیز کا زور ہوتا تھا اسی کا توڑ کرنے کے لیے اللہ رب العزت اسی طرح کا معجزہ اس نبی علیہ السلام کو عطا فرماتے۔ ایک دو مثالوں کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا، بنیادی معجزہ، ویسے تو اور بھی نشانیاں تھیں، لیکن سب سے بنیادی جو معجزہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ کیا تھا؟ عصا عطا فرمایا، ایک لاٹھی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اس لاٹھی کو ڈالیے، الق عصاک۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ نے فرمایا اپنی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی، سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ یہ لاٹھی ہے جس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کو چرانے کا کام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح سے مختلف دیگر امور بھی ہیں جو میں ان سے کام لیتا ہوں، جیسے کبھی لکڑیاں توڑنے کے کام آتی ہے، کبھی دیگر امور ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الق عصاک، اپنی اس لاٹھی کو ذرا زمین پہ ڈالیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ خیر وہ تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس لاٹھی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون نے جو جادوگر اکٹھے کیے تھے، بہت ڈیٹیلز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ نے قرآن پاک میں بہت سے حصوں میں بیان فرمائے ہیں۔ جیسے ہی جادوگروں نے مختلف قسم کے جو ان کے جادو تھے، شعبدہ بازی تھی، جو کچھ بھی تھا، جب انہوں نے ڈالا، مختلف رسیاں ڈالیں، تو وہ سب سانپوں کی شکل اختیار کر گئے۔ ایک بہت بڑا میدان سجا ہوا تھا اور بے شمار سانپ ہی سانپ ہو گئے۔ اب ایسے میں موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا یہ چیز بھی محسوس ہوئی کہ انہوں نے بھی سانپ ڈالے ہیں، میں بھی ڈالوں گا تو وہ بھی ایک سانپ ہی کی شکل اختیار کر جائے گا، لوگ کہیں گے یہ چھوٹے کا جادوگر تھے، یہ بڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لا تخف، آپ ڈریے نہیں، یہ ہمارا کام ہے جادو کے اوپر حقیقت کو ہم کس طرح سے غالب کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا میریکل ہے، اور دوسری طرف جو وہ صرف جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اس اژدہا کو ڈالا، اس لاٹھی کو ڈالا، تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اس سارے جادو کو ختم کر دیا۔ جب جادو ختم ہوا تو لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ جادو تھا اور یہ معجزہ ہے؟ تمام کے تمام جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، قرآن پاک کی آیت ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین،
تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے جادو نہیں سیکھا، اور جتنی بھی جادو کی کائنڈ تھیں وہ سب جانتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہوا، جادوگروں کو بھی سزا ہوئی، جو کچھ بھی ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے معجزہ کون سا عطا فرمایا؟ جو ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، جو اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی، جس چیز کا اس وقت زور تھا، جادو کا توڑ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس ترقی پر تھی. آج بھی دیکھیے زیادہ تر انہی لوگوں کے اندر میڈیکل سائنس کی ترقی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس صلاحیتیں، ایبیلٹیز زیادہ ہیں. ہم لوگ بھی اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنی ایبیلٹیز کو یوٹیلائز نہیں کرتے. ورنہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر جو ٹیلنٹ رکھا ہے، سب سے بڑا ایمان کا ٹیلنٹ ہے، جس سے باقی ساری دنیا محروم ہے. ایک ایسا بلیف سسٹم ہے اللہ رب العزت نے ایمان کی صورت میں دیا ہے، جو دوسرے کسی شخص کو حاصل نہیں ہے. تو اگر اپنی چیزوں کو، اپنی صلاحیتوں کو مثبت پیرائے میں استعمال کیا جائے تو مسلمانوں جیسا نالج، مسلمانوں جیسی طاقت، مسلمانوں جیسی جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ مختلف سطحوں پر، مطلب ہم حکومتی سطح پر بھی کہہ سکتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی کہہ سکتے ہیں، انڈیویجولی بھی، ہم ہر جگہ پر تھوڑا سا احساس کمتری کا شکار ہیں، احساس محرومی کا شکار ہیں. تو خیر، اس دور میں میڈیکل سائنس ترقی پر تھی. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ کیا تھے؟ کوڑی کے اوپر، کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی، جب اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ صحت مند ہو جاتا. مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ جب آپ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے والا ہو جاتا. ان چیزوں کا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح سے اس کی جو سب سے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ ترین جو معاملہ ہے، جس کا قیامت تک کوئی علاج ہی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص فوت ہو جائے اس کو زندہ کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو ہاتھ لگاتے اور وہ زندہ ہو جاتا. جب یہ چیز ان لوگوں نے دیکھی تو یقینی طور پر ان کو اندازہ ہو گیا کہ چونکہ ان چیزوں کا علاج بھی نہیں ہے اور کسی مردہ کو زندہ کرنا کسی کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ معجزہ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے جب معجزہ عطا فرمایا قرآن مجید کی صورت میں، سب سے بڑا معجزہ یہ، اس کے علاوہ دیگر معجزات بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں تشریف لائے، عرب لوگ تھے، سب سے زیادہ ان کو ناز تھا اپنی زبان پر. اپنی زبان کے اوپر سب سے زیادہ ناز تھا، بہت مان تھا. ایون کہ اوکاز کا ایک میلہ لگتا تھا مکہ میں، خاص طور پہ حج کے سیزن میں لگتا تھا. اس وقت بھی حج کی جو صورت جو کچھ بھی تھی، وہ لوگ جیسے بھی طواف وغیرہ کرتے تھے. اوکاز کا ایک میلہ لگتا، اس میلے میں سب سے زیادہ بڑا مقابلہ، سب سے بڑا کمپٹیشن آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیجیے جیسے اولمپکس گیمز ہوتی ہیں یا اسی طرح سے دیگر جو گیمز ہوتی ہیں جن کو مطلب بڑے ورلڈ لیول پہ جو ہے وہ ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس وقت کی جتنی بھی دنیا تھی، جو ان کے قرب و جوار میں لوگ تھے، عربوں کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب ایک سالانہ ایک اپنی جو ہے نا وہ اسی طرح کا ایک مطلب کنونشن کرتے. اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا جو کمپٹیشن ہوتا وہ شعر و شاعری کا ہوتا، زباندانی کا ہوتا، نثر کا ہوتا. اور زبان کے اندر جو زبان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں، لینگویج سے، اس کا کمپٹیشن سب سے بڑا ہوتا. ایون کہ اگر آپ میں سے کوئی عربی ادب سے واقف ہے، لٹریچر سے واقف ہے عربی کے، تو اس کے اندر 7 معلقات کے نام سے ایک باقاعدہ ٹاپک ہے، ایک باقاعدہ بک ہوتی ہے، جس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو باقاعدہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا جاتا. یعنی کسی کے اشعار یا کسی کی نثر یا کسی کی جو کوئی بھی سٹوریز وغیرہ، اس کی جو ہے نا وہ ٹاپ آف لسٹ آ جاتی، تو اس کو باقاعدہ اعزاز کے طور پر بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا. مقصد کہنے کا یہ کہ ان ساری باتوں سے کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس وقت کس چیز کا زور تھا؟ لینگویج کا. زبان کے اوپر عربوں کو بڑا ناز تھا. آج بھی ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم سب اس سے واقف ہیں. عرب لوگ ہم سب کو اجمی سمجھتے ہیں، اجمی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں تمام لوگوں کو. مطلب اگر کوئی انگلش اسپیکنگ ہے وہ بھی ان کے نزدیک اجمی ہے، کوئی فارسی اسپیکنگ ہے وہ بھی اجمی ہے، کوئی دیگر زبانوں سے تعلق رکھتا ہے تو وہ سب اجمی ہے. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا. اس کا مطلب یہ کہ عرب آج بھی اپنے سوا کسی کو بولنے والا نہیں سمجھتے. وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صرف بولنا تو عربوں کو ہی آتا ہے. یہ ان کی زبان کا وہ ایک جو ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک پراؤڈ ہے ان کے اندر، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے. جیسے الکامل للمبرد ایک کتاب ہے، مبرد امام کا نام ہے، ان کی کتاب ہے الکامل، اس کے عربک لٹریچر سے اس کا تعلق ہے. اس کے اندر ایک جملہ ہے ضرب المثل جو ہم کہتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ دنیا کے اندر قابل فخر چیز کیا ہوتی ہے؟ تو کسی امام نے جواب دیا، کہنے لگے العربیہ. تو
صرف عربی اور نسل ہونا، اس کے سوا کوئی چیز فخر کے لائق نہیں ہوتی۔ اب ایسے میں جب لوگ اپنی زبان کے اوپر جن کو بڑا ناز تھا، اللہ رب العزت نے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا، اور چیلنج بھی یہی دیا نا مختلف جگہوں پر۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، اور اسی صورت میں ہم آگے جا کر پڑھیں گے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یاد رکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں بنا سکے ہو نا تو یاد رکھ لو ساری زندگی بنا بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں تم کیسے ایک ورڈ بھی نہیں بنا سکتے ہو؟ تم ایک آیت، ایک 10 آیتیں یا ایک صورت تو بڑی دور کی بات ہے، تم تو ایک ورڈ نہیں بنا سکتے۔ ان لوگوں نے کوشش بھی کی، جیسے سورۃ الفیل کے مقابلے میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی، الفیل ملفیل، یہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں ہیں، قرآن پاک کے خلاف، قرآن پاک کی کمپٹیشن میں، مقابلے میں ان لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ خرطوم طویل، یہ اس طرح کے الفاظ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی، اور ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انداز ہے نا، القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، ایک دم انسان کے ذہن کے اندر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہے جو توڑ دینے والی ہے، وما ادراک ما القاریہ، اور وہ کھڑکھڑا دینے والی وہ کیا ہے جو ایک لرزہ پیدا کر دے گی۔ قیامت کے بارے میں ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب کہ لوگ اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی کہ فیل، ہاتھی کیا ہوتا ہے اور تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک لمبی سی ناک ہوتی ہے۔ لو جی، یہ مطلب وہ تو سب لوگ ہی جانتے تھے کہ اس کی لمبی سی ناک ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک لفظ نہیں بنا سکتے۔ اب یہ حروف مقطعات جو ہیں، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، الف لام میم، یہ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جس کو سارے عرب یہ تو مانتے تھے کہ ہماری زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا معنی کیا کسی کو یہ نہیں پتا تھا۔ سب کچھ ان کا ختم ہو گیا نا، مطلب جس زبان کے اوپر ناز تھا، آپ کی زبان کا ایک ورڈ ہے اور آپ کو اس کا معنی نہیں آتا۔ اور مطلب ایک عام آدمی تو الگ بات ہے، اگر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا ادیب سمجھتا ہے اور اس کو بھی نہیں پتا کہ ایک لفظ اسی کی زبان کا ہے، لیکن اس کے میننگ کا نہیں پتا، اس کا میننگ نہیں جانتا، اور یہ نہیں پتا اس کو کہ مطلب یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا، یہ کس طرح سے بنایا گیا ہوگا، اس کی مطلب میکنگ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو خیر، یہ ایک چھوٹا سا معجزہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، معنی اس کا کوئی نہیں جانتا، ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے ساتھ مثال بیان کر کے ارشاد فرمائی ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس نے اس جملہ کو پڑھا، اس ورڈ کو پڑھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 30 نیکیاں لکھ دیں۔ تو اس لیے یہ جو قرآن پاک کا معجزہ ہے، اگر اس کا معنی بے شک کسی کو نہ بھی معلوم ہو، اب جیسے قرآن پاک کا مقصد اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو بھیجنے کا مقصد تو یہی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو، اس کی تفسیر کو سمجھا جائے، اس پیغام کو بھیجنے کے اصل مقاصد کو سمجھا جائے۔ لیکن اگر وہ کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آتے تو قرآن مجید کی تلاوت، جیسا کہ الحمدللہ ہر مسلمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بجائے خود عبادت ہے۔ مطلب اگرچہ اس کے جو ہے نا وہ ہمیں ٹرانسلیشن کا نہیں بھی پتا، تفسیر نہیں بھی سمجھ میں آتی، صرف ہم تلاوت ہی کر رہے ہیں، تو ایک ایک حرف کے اوپر ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہمیں ٹرانسلیشن یا تفسیر نہیں آتی، ہمیں تلاوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، تلاوت ہمیشہ سے کی جانی چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، تو وہ گھر ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ضرور کی جانی چاہیے، اور جہاں کہیں پر بھی انسان ہو، قرآن مجید کی تلاوت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، لا کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، جیسے ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا یہ بلیم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس سے بنا کر لے آتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں یہ شک ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، تم سارے مل جاؤ، ایک صورت ہی بنا لو، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا 10 آیتیں بنا لو، ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی ذات اتنا بڑا قرآن مجید آپ نے بنا لیا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق، تو پھر ٹھیک ہے، تم ساری قوم مل کر ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یاد رکھ لو، اگر تم نہیں بنا پائے ہو، جبکہ تم اپنے آپ کو بہت بڑے عربی دان سمجھتے ہو،
اسی سے ایک خاص چیز میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، اس سے آگے جا کر بھی ہم پڑھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے امی کے لفظ سے یاد کیا ہے. امی کا معنی ہوتا ہے جس نے باقاعدہ اکیڈمک ایجوکیشن نہ لی ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ کچھ لوگ دوسرا کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا نقص کا پہلو نکلتا ہے. میں اس لفظ کو مناسب نہیں سمجھتا. جیسے کچھ لوگ ان پڑھ کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ ان پڑھ ترجمہ اس کا مناسب نہیں ہے. اس کے لیے صرف ہم یہ کہیں گے کہ جس نے اکیڈمک ایجوکیشن نہیں لی، مطلب باقاعدہ سے مراحل طے نہیں کیے، صرف اس کو امی کہا جاتا ہے. ورنہ جس کو اللہ رب العزت نے بنا کر ہی ٹیچر بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ رب العزت نے معلم ایز اے ٹیچر دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو جو ٹیچر ہیں وہ ان پڑھ تو نہیں ہو سکتے نا. ٹیچر تو سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ٹیچر بنا کر بھیجا. اور جو حکمتیں، جو حکیمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے، جو اس کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں آج کے دور میں بھی، وہ تو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہیں. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو یہ جو امی کے لفظ سے یاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی جگہ پر جا کے اکیڈمک ایجوکیشن نہیں لی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلس پوائنٹ ہے. یہ پلس پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں اس کے تو فلاں استاد ہیں، ان سے سیکھ کر بنا لیا ہوگا. اللہ رب العزت نے معجزہ اور میریکل بنتا ہی تب ہے جب وہ انسان کی عقل میں نہ آئے. عقل سے ما فوق الفطرت جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کی عقل ادراک نہ کر سکے. تو اس چیز کی عقل ادراک نہیں کر سکتی کہ ایک شخص نے کسی کے پاس ایک لفظ نہیں جا کے سیکھا، اور وہ اتنی بڑی کتاب، اس کے اندر پرانی قوموں کے آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک آنے والے سارے واقعات اور قیامت تک آنے والی ساری خبریں، اور کیسے کیسے حالات. مطلب آج بھی آپ اس کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو آپ لے لیں. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ جب بھی ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے تو ہر آیت پڑھانے کے بعد وہ کہتے کہ آج کے دور میں یہ آیت آپ سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ سوچئے. اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو، عالمگیریت ہے نا اس کے اندر، اللہ رب العزت نے اس کو لازوال بنایا. قیامت تک آنے والی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس کا سلوشن اس کے اندر رکھ دیا ہے. ہمیں دیر سے سمجھ آئے تو الگ بات ہے، ادروائز اللہ رب العزت نے سب کچھ رکھ دیا. تو ایسی ساری خبریں، مستقبل کی پیشین گوئیاں، مستقبل کے قیامت تک کے آنے والے حالات، وہ سب اس کے اندر ذکر کر دینا. اور وہ بھی کون سے شخص، کون سی شخصیت، کون سی ذات، جنہوں نے کسی استاد کے پاس جا کے ایک لفظ نہیں سیکھا. تو پھر یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، جب آپ علیہ السلام نے کسی سیکھا نہیں تو پھر یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں، ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ قرآن مجید ہم نے اس فرشتے کے ذریعے جن کو جبریل امین علیہ السلام، روح القدس، روح الامین کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے، جن کو ہم پہلے بھی انبیاء کے پاس بھیجتے رہے ہیں علیہم صلوات اللہ وسلام، انہی کے ذریعے ہم نے اپنے پاس سے نازل فرمایا ہے. یہ ہمارا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے ان کے اوپر نازل فرمایا. یہ ان کا اعزاز ہے، ان کو ہم نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے اور انہوں نے آپ لوگوں تک پہنچایا. اصل میں یہ ہمارا پیغام ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو تمہیں بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا ہدی للمتقین. ہدن کا لفظی معنی ہماری اردو زبان میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ہدایت. للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے متقین کہا جاتا ہے. متقی کی جمع ہوتی ہے، متقی کا یہ پلورل ہوتا ہے. ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقین ہیں. قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے عمومی طور پر. جب ہم عموم کی بات کرتے ہیں، کامن بات کرتے ہیں، تو سب لوگوں کے لیے قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے. لیکن یہ تو یقینی سی بات ہے کہ ایک ہی پانی مختلف فصلوں کو لگتا ہے، فائدہ صرف وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے. ایک ہی کلاس کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے لیکچرر نہیں بنتے، سارے کے سارے ڈاکٹرز نہیں بنتے، سارے کے سارے انجینئرز نہیں بنتے. صرف وہ لوگ وہاں سے کچھ گین کرتے ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، جن کے اندر کچھ جستجو ہوتی ہے. تو متقی شخص جو ہے، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بنائے گا، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا. جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، ایک شخص اگر، آگے ہم اسی سے ریلیٹڈ بات پڑھیں گے بھی، لائٹ جل رہی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اندھیرا لائٹ کا نہیں ہے، وہاں سے تو روشنی پھوٹ رہی ہے. یہ تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے وہاں سے اویل کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ تو اس کا اپنا قصور ہے. اگر خود اپنی عقل کو بند کر کے بیٹھا ہے اور ایک شخص سورج کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی، تو یہ تو اس کا مسئلہ ہے، اس کا ایشو ہے.
یہ سورج کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہدایت کب بنتا ہے لوگوں کے لیے؟ جب لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جب جستجو کرتے ہیں, تو پھر ان کے لیے اللہ رب العزت, جیسے ایک شعر معروف ہے, اگرچہ سنا ہے کہ وہ علامہ اقبال کا تو نہیں ہے, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جن کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو خیر جس کا بھی یہ شعر ہو, بہرحال بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جب ایک شخص بذات خود اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا چاہتا, جیسے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے ایک شخص جو ہے وہ بذات خود وائلنس کا شکار ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ رولز غلط ہو گئے. رولز تو ٹھیک ہے, وہ بذات خود ہی جو ہے وہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرے, تقویٰ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, یہ قرآن مجید اس کے مطابق جب وہ پڑھے گا تو وہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا. اس کو تو اللہ رب العزت نے منبع ہدایت بنایا, جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے, سرچشمہ ہدایت, جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بنایا ہی ہدایت کے لیے ہے. تو اس وجہ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اگر ایک شخص اپنی تعصب کی اینک, مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں, جیسے پچھلے دنوں میں چند سال پہلے ہندوستان کے ایک وہ شخصیت تھی, میرا خیال ہے کیا تھا اس کا نام, بال ٹھاکرے. اس کی جب آخری عمر کے معاملات چل رہے تھے, اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے, انہی دنوں میں بیت اللہ کے ایک امام کی ڈیتھ ہوگی. تو بڑی چھوٹی سی ایک خبر ان کے بارے میں سنی, اور اس کے تو جناب پل پل کی خبریں آ رہی تھیں, اور اسی خبر کے اندر میں نے یہ خبر بھی سنی کہ اس شخص نے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ پڑھا ہے, لیکن ہندو ہی مرا. کیا فائدہ ہوا؟ مقصد کہنے کا یہ, ہدایت ضرور اس کے اندر موجود ہے, لیکن حاصل اس کو ہوتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے, اور جو نہ کرنا چاہے وہ بھلے پورا قرآن پاک پڑھ لے, اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ ہدایت حاصل کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا. الذین کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ, یؤمنون, ایمان کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے, یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں, بالغیب کس چیز کے ساتھ؟ غیب کے ساتھ. غیب کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. ویقیمون الصلاۃ, اور اسی طرح سے وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون کا لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, اقامت, قائم کرتے ہیں. الصلاۃ, صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے, نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما, اور اس چیز میں سے, رزقناہم, جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا, سارا رزق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. ينفقون, اس رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی کچھ صفات ہیں. اگلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی کچھ صفات ذکر کی ہیں. پہلے اس آیت کی وضاحت ہو جائے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ایمان کو سمجھ لیجئے, ایمان بنیاد ہے, ایمان ہے ہمارا بلیف سسٹم. جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ہدایت ہمارے سامنے پہنچتی ہے, ہمیں اپنے عقل و شعور کے مطابق اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نبی ہیں, ان کے معجزات, ان کی دلیلیں دیکھ کر ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب عقل کے مطابق ہے, عقل اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, تو اس کے اوپر من وعن اس کو تسلیم کر کے سر تسلیم خم کر دینا, یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام جب انسان کے سامنے پہنچے اور اس پیغام کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا پیغام ہے, تو اس کے مطابق اپنے آپ کو جھکا دینا, یہ ایمان ہے. اب ایمان کے آگے مختلف قسمیں ہیں, جیسے ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان ہے, جیسا کہ ہم نے ایمان مجمل اور مفصل سب لوگوں نے پڑھا ہوگا, جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اللہ کے نبیوں علیہم صلوات اللہ وسلام پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, اور ججمنٹ ڈے پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, اور اسی طرح سے اچھی یا بری تقدیر جو بھی اللہ نے کسی کی لکھ دی, ان سب کے اوپر ایمان لانا. تو ڈیٹیل انشاءاللہ پھر ہوتی رہے گی. تو اللہ نے فرمایا وہ ایمان, وہ لوگ جن کے لیے قرآن مجید ہدایت بنتا ہے, وہ کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب, جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. غیب کی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا عقل ادراک نہ کر سکے, جو عقل میں نہ آ سکے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج کے دور میں ہم سوچتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم میں سے کسی نے بھی نہ ان کا زمانہ پایا, نہ ان کو دیکھا, ان کے بارے میں ہم نے صرف حدیث میں سنا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں, الحمدللہ اس نعمت سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو مالا مال کیا ہے. ہم, حالانکہ یہ غیب کی بات ہے, ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں دیکھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں پایا, مطلب انہوں نے گواہی دی ہو, ہمارے دادا کو دی ہو, دادا نے ہمارے ابا کو دی ہو, ابا نے ہمیں آ کے گواہی دی ہو, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دی.
اس کے مطابق ہم نے اس غیب کی بات کو مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کو بحیثیت آخری نبی ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے. یہ غیب کی باتوں پر ایمان ہے، مطلب یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح سے وحی کے اوپر ایمان لانا، وحی غیب کی بات ہے. سب سے پہلے تو وحی کا نزول، آسمان سے ایک فرشتہ آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغام پڑھ کر سنا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا جائے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور جو بات آپ لوگوں کو بتائیں گے وہ حدیث ہوگی، وہ قرآن مجید نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں نا، دیکھیے اللہ رب العزت نے دونوں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور دونوں کے اندر فرق بھی رکھا ہے. قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو آپ اپنے الفاظ کے اندر نہیں بیان کر سکتے، اپنے الفاظ کے اندر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو نہیں پڑھ سکتے. لیکن حدیث کے اندر کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ آپ کو عربی عبارت نہیں آتی، عربی آتی بھی ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں اگر اس حدیث کا مفہوم بیان کر دیا عربی زبان کے اندر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کی کسی آیت کو آپ، آیت تو کیا کسی زبر زیر پیش کو بھی آپ، کسی سائن کو بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں چینج کر سکتے. آپ اس میں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، حدیث میں بھی نہیں کر سکتے. لیکن حدیث میں اگر آپ اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام نے بہت سی حدیث جو ہم تک پہنچی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن کیا، کوئی کام کیا، صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کیا، اپنی زبان میں اپنے الفاظ کے اندر اس کو ہم تک پہنچا دیا، تو وہ بھی اسی طرح سے ایسی حدیث ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی حدیث ہے. تو یہ سب فرق بھی اللہ رب العزت نے ساتھ میں بتایا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز جو وحی کی صورت میں آ رہی ہے یہ بھی کس سے تعلق رکھتی ہے؟ غیب سے تعلق رکھتی ہے. اور اس کے اوپر بھی جو متقین ہیں، جو قرآن مجید سے ہدایت پاتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح سے غیب کی اور کون سی چیزیں؟ قیامت کے متعلق ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کے متعلق ہمارا ایمان ہے، تقدیر کے متعلق ہمارا ایمان ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات کو آج تک کس نے دیکھا ہے؟ ہم سب کا الحمدللہ ایمان ہے اس بات کے اوپر، اور پختہ یقین ہے ہم سب کا کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کا نام اللہ رب العزت ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیب کی ان باتوں کے اوپر یقین رکھا جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن قائم بہت کم لوگ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے. قائم کرنے کا مطلب سب سے پہلے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، ایک تو نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر ادا کیا جائے. نماز کے قائم کرنے میں یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بھی ایک دو مرتبہ ذکر کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے فرمایا نماز کو ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق نماز کو پڑھنا. پھر اسی طرح سے نماز کے قائم کرنے میں طہارت اور پاکیزگی بنیادی شرط ہے. یہ پاکیزگی اور طہارت دو قسم کی ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو جو ہے وہ پاک رکھیں، انسان جو ہے وہ پاکیزہ حالت میں ہو، اور پھر وضو احسن طریقے سے کیا ہوا ہو، اور اس کے بعد انسان کے جو ہے نا وہ کپڑے وغیرہ یہ سب پاک ہوں، جگہ پاک ہو جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اور روحانی جو ہے وہ پاکیزگی کیا ہے، روحانی طہارت کیا ہے؟ آپ کا ذہن شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ان ساری قسم کی جو دنیاوی خواہشات ہیں ان سب سے پاک ہو نماز کے دوران. اطمینان نماز کے اندر آپ کو تب حاصل ہوگا، خشوع اور خضوع سے نماز کو پڑھنا یہ نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے. خشوع اور خضوع کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنی تمام دنیاوی فکریں پیچھے پھینک کر پھر اللہ رب العزت کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر وہ صحیح معنی میں ہمیں نماز کا خشوع و خضوع حاصل ہوگا. ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. مدینہ کے اندر منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوتے، لیکن ان کی نماز اللہ نے فرمایا کہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ تو مجبوراً آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، نماز کے آداب سے واقف نہیں ہے، ایٹیکیٹ سے واقف نہیں ہے، اس کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے، اس کا جو اصل روحانی مقصد ہے نماز کا اس سے واقف نہیں ہے. اب جیسے صحیح معنی میں اگر نماز پڑھی جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ لوگوں کے اوپر اس کی تلاوت کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، دوسری آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جب پڑھی جاتی ہے تو وہ بے حیائی اور منکرات سے، غلط کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے. اب ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری نماز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. اصل بات یہ ہے کہ ہم نماز صحیح معنی میں پڑھ ہی نہیں رہے.
نماز کا ہم حق ادا نہیں کر رہے، اس کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، اس کے معنی کو ہم نہیں سمجھ رہے، اطمینان اس میں ہم حاصل نہیں کر رہے، اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، اور نماز کے اندر جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جیسے صحیح حدیث میں جبریل امین علیہ السلام کی وہ حدیث کہلاتی ہے حدیث جبریل، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا ایک سادہ سا مفہوم بیان فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں حدیث آپ کے سامنے ذکر کریں گے، بڑی مزیدار حدیث ہے اور پورے دین کا مفہوم اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے یوں جھکیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ تصور پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ تصور ہے تو انسان مال خرچ کرتے ہوئے کبھی ریاکاری کا شکار نہیں ہوگا، صرف اللہ کو دکھا کے کرے گا۔ پھر انسان صدقہ کرتے ہوئے، کسی یتیم کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے، کسی مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جو بھی عبادت کرے گا، جب یہ تصور پیدا ہو گیا نا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، سب سے پہلے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت یوں کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اگر نماز کے اندر ہمارے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو بتائیے نماز کا مزہ کیسا ہوگا پھر؟ یعنی جس ذات کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تصور پیدا ہو جائے۔ آج یہی تصور پیدا کر کے نماز پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی، انشاءاللہ نماز کا مزہ ہی بدل جائے گا، نماز کی روحانیت ہی بدل جائے گی، اور وہ نماز ہماری زندگی پر پھر اثرات مرتب کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا تو پھر کم از کم اتنا تصور تو پیدا ہونا چاہیے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اتنا تصور تو ضرور پیدا ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، جس کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں کم از کم ایٹ لیسٹ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے اصل عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس طریقے کے مطابق نماز کو جب پڑھے گا تو پھر صحیح معنی میں نماز قائم ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ اس طریقے سے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے جو بھی رزق ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں دونوں طریقوں سے۔ دو طریقے ہیں خرچ کرنے کے، ایک صدقات واجبہ جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر جو عید الفطر کے موقع پر دیا جاتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے اور چاند نظر آنے کے بعد دیا جاتا ہے، وہ صدقۃ الفطر ہے، وہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے اوپر کوئی کفارہ کی صورت آ جائے، جیسے کسی نے کوئی نظر پوری نہیں کی، قسم پوری نہیں کی، اس کی وجہ سے کفارہ دینا پڑتا ہے، تو یہ بھی صدقات واجبہ میں شامل ہوتا ہے۔ یہ صدقات واجبہ بھی وہ مومنین ادا کرتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی کرتے ہیں۔ صدقات نافلہ کا مطلب نفلی صدقات، جیسے عموماً اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، کسی غریب کی مدد کر دینا، اس کی ہیلپ کر دینا، زکوٰۃ اور اس کے صدقات الفطر کے علاوہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، یہ سب صدقات نافلہ میں شامل ہیں۔ اور ہمیشہ سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں نفلی امور میں سے سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ایسا عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے بھلے تھوڑا کیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہم بغیر ترتیب کے خرچ کرتے ہیں، جیسے کبھی ہفتے میں 400 روپے نکال دیے، 1000 روپے نکال دیے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہزاروں کی شکل میں دے دی، لاکھوں کی شکل میں، یہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں انسان خرچ کر رہا ہے۔ لیکن ایک ترتیب سے اگر کوئی خرچ کر رہا ہے نا، مثال کے طور پر کسی ایک مسکین کے نان نفقہ کا ذمہ انسان نے اپنے ذمہ لے لیا، اس کے راشن کا، اس کی اسکول کی ایجوکیشن کا اس نے اپنے ذمہ لے لیا، اس کو مدرسے میں ڈال دیا حفظ کرنے کے لیے، کسی مسجد کے اخراجات ہم نے اپنے ذمہ لے لیے کہ مسجد کی بجلی کا بل میں دوں گا، کسی صاحب نے کہا جی کہ میں گیس کا بل میں دے دیا کروں گا، دوسری جو ضروریات ہے پانی کا بل میں دے دیا کروں گا۔ اس میں بے شک وہ تھوڑا کرتا ہے لیکن مستقل کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نفلی اعمال میں سے، فرض و ظاہر کرنا ہی کرنا ہے سب نے، نفلی اعمال میں سے۔ اسی طرح سے جیسے اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیزیں، اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو تہجد کی نماز اس نے شروع کی پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دی، فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے، بھلے 2 رکعت پڑھے لیکن پرماننٹ پڑھے، مستقل پڑھے۔ تو جو مستقل عمل کیا جاتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا بیٹا، آدم علیہ السلام کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایک جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، ایک ایک جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ اب اگر ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنے لگے تو کتنے پیسے بنیں گے روزانہ کے؟ 360 روپے۔ فرمایا اگر
ابن آدم علیہ السلام کا بیٹا صرف 2 رکعت چاشت کے وقت میں پڑھ لے، یہ صرف ٹائم بدل جاتا ہے تو نماز کا نام چینج ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد جو عموماً نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز کہلاتی ہے نماز اشراق، اور اگر تقریباً پون گھنٹے کے بعد پڑھی جائے تو وہ چاشت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ 2 رکعت سے لے کر اس سے زیادہ جتنی بھی رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، تو یہ رکعت فرمایا کہ جب ابن آدم پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہم عموماً جاگے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ہم اگر کوشش کریں تو ناشتہ کرنے کے بعد یا بعض مرتبہ ناشتے سے پہلے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت زیادہ بھاری نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی، لیکن اگر ہمیشگی اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور اسی طرح سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید، یہ وحی نازل کی گئی جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، نمبر 1 تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اور ان لوگوں کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے۔ بات کو میں پیچھے سے جو ہے وہ مطلب کنٹینیو کر لوں، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، تورات نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، وہ اس وقت تک برحق تھیں جب تک اللہ رب العزت نے ان کو ویلڈ رکھا۔ آج وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، اور اس وقت تک وہ قابل عمل تھیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن مجید آ گیا، تو قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی تشریف لانے کے بعد کوئی دوسری شخصیت بحیثیت نبی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ نبوت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے۔ یہیں سے بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، 2 باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے اوپر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی۔ اگر ہوتا بعد میں کچھ آنے کا ہوتا سلسلہ تو اللہ یہ بھی فرما دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہو گئی ہے، وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اینڈ ہو گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں آئے گی، یہ اینڈ ہے، اسی کے اوپر ایمان لانا ہے، قیامت تک یہی دین چلے گا۔ اسی دین کو اللہ رب العزت نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت نے بطور دین کے اب اسلام کو اپنے ہاں قبول فرما لیا ہے، اب قیامت تک یہی دین چلے گا۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بڑی معروف آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں اور اس دین کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور بطور دین کے اسلام کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اس کو تمہارے لیے پسند کر لیا، لہٰذا آج کے بعد سب لوگ صرف مسلمان ہی رہیں گے۔ لہٰذا وہ کتابیں، ایمان ان کے اوپر ہمارا کیا ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ویلڈ تب تک تھیں جب تک قرآن مجید اور اسلام نہیں آیا تھا، اور جب اسلام آ گیا تو اب وہ سب سے پہلے تو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اگر موجود ہوں گی بھی تب بھی قابل عمل نہیں ہوں گی، عمل قرآن مجید پر کیا جائے گا اور بطور دین کے مذہب کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایک اگلی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ججمنٹ ڈے کے اوپر، قیامت کے دن پر، قیامت کے دن مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ان لوگوں کا یقین ہے۔ یقین کا معنی یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا بلیو ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مرنے کے بعد پھر سے اٹھیں گے اور وہاں پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ جنہوں نے اچھائیاں کی ہوں گی اللہ رب العزت ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور اسی طرح سے بدعت نہیں کی ہوگی، باقی کمی کوتاہی ان کے اندر اگر کوئی موجود ہوتی ہے تو شاید اللہ رب العزت ان کو سزا دینے کے بعد پھر سے معاف فرما دیں۔ بہرحال یہ ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے شرک کیا ہوگا اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کمی کوتاہی اگر ہے ایمان لانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قیامت کے دن کے اوپر ان کا یقین ہے کہ قیامت کے دن مر کر ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب دینا ہے اور جنت اور جہنم کے معاملات ہوں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آخری آیت جو ہم نے آج تلاوت کی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ نتیجہ ہے جو لوگ اس طرح سے ایمان کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے ہم نے شروع کی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر آخر اینڈ جہاں پہ کیا اس کے بعد کافروں کا مضمون شروع ہو جائے گا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پا جاتے ہیں۔
ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ جب یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ان کے کوالٹیز کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا اور سمجھا جائے، تو قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بن جاتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی ہر جگہ کی کامیابی انہی لوگوں کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔